نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ جس عظیم ہستی کی یادگار منانے کے لیے ہم سب جمع ہیں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم سب کے آقا، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، بے سہاروں کے سہارا، گنہگاروں کے شفیع، طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ حسب روایت خانقاہ عالیہ عارفیہ کے اس بابرکت اور پرنور احاطے میں نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور ان کی بعثت مبارکہ سے متعلق شاہ صفی میموریل ٹرسٹ کے زیر انتظام منعقد اس بابرکت بزم میں ہم لوگ شرکت کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی مجلس، آپ کی سیرت کے بیان کی محفل بڑی برکت اور اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ ایسی مجالس میں اور اس طرح کی محفلوں میں جس طرح سے بھی شرکت ہو جائے بہت بڑی سعادت ہے۔ خواہ سن کر، خواہ سنا کر، یا سننے اور سنانے والوں کو اس کا موقع فراہم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر نہایت ہی پسند ہے۔ اسی تناظر میں اس روایت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ حافظ شیرازی نے کہا، حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ۔ اگر ہم حاضری چاہتے ہیں کسی کی بارگاہ کی تو اس کا ذکر کر لیں، اس کا تصور کر لیں، اس کی یاد کی محفل سجا لیں، یہ بھی حاضری کی ایک صورت بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم منتظمین کے اس حسین انتظام کو، سامعین کے ذوق سماعت کو اور ذاکرین کے شرف ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کے صدقے ہم سبوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ سرکار دو عالم کی آمد کے صدقے پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے وطن عزیز اس بھارت کی سرزمین پہ بالخصوص امن و سکون، امن و آشتی، اخوت و بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرمائے اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آپ ذہن نشی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، قل مصطفیٰ
آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیجئے کس کو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی پوری انسانی برادری کو آپ مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے جانب اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ پوری انسانیت کو اس چیز سے آگاہ کر دیں، جملہ نوع بنی آدم کو، گورا ہو یا کالا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، پوری انسانی برادری کو آپ آگاہ کر دیں، مخاطب کر دیں اس بات سے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ کون اللہ جس کا رسول بن کر کے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ مصطفیٰ بتا دیجئے لوگوں سے کہ میں اس اللہ کا رسول بن کے تمہارے بیچ آیا ہوں جو اللہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے، جس کے دست تصرف میں زمین و آسمان کی پوری بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ پرستش کے قابل، اس اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ہو و یحیی و یمیت، وہی موت و حیات عطا فرماتا ہے، وہی چاہتا ہے تو زندگی دیتا ہے، چاہتا ہے تو موت عطا کرتا ہے، موت اور حیات اسی کے اختیار میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے اس رسول پہ جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، امی ہیں، کسی کو اپنا استاد بنائے بغیر ساری چیز بتانے والے ہیں۔ الذی یؤمن باللہ و ملائکتہ، جو رسول خود اللہ پہ ایمان اور اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور اے لوگو اس رسول پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ان کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پہ آ سکو، ہدایت پا سکو، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں مقرب ہو سکو، اور دوسرے انسانوں کے بیچ تمہاری عزت اور منزلت اور قدر بڑھ سکے۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جس کو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے منسوب مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ جب سے اس روئے زمین پہ انسانی آبادی قائم ہوئی، جب جب انسان صحیح راستے سے ہٹا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولان کرام کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام اس روئے زمین پہ آئے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا ساری کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا پوائنٹ حل کر لیں کہ رسول اور نبی جو آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ انسانوں کو رسول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ انبیاء اور رسولان اعظام جو انسانوں کے بیچ مبعوث ہوتے ہیں تو ان کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی وہ کون سی حاجت، کون سی ضرورت ہوتی ہے جو انبیاء کے بغیر اور رسولان اعظام کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی؟ تو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے آپ اپنے حواس خمسہ سے جان لیتے ہیں۔ 5 سینس آرگنز، جو ہمارے احساس کی 5 قوتیں ہیں، دیکھ کر کے، چھو کر کے، چکھ کر کے، سونگھ کر کے، سن کر کے، یہ 5 جو ظاہری حواس ہیں، کن چیزوں کا علم انسانوں کو ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان کو عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ابھی بہت باقی رہ جاتی ہیں جن تک نہ حواس کے ذریعے سے رسائی انسان کو حاصل ہوتی ہے نہ عقل کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ڈیسک، لاؤڈ اسپیکر، کرسیاں، پنکھے، ٹینٹ، یہ ساری چیز لگی ہوئی ہے۔ سامنے کی جو یہ چیز ہے، لال ہے کہ پیلی ہے، گول ہے کہ لمبی ہے، آپ اسے دیکھ کر کے محسوس کر لے رہے ہیں۔ اس ڈیسک کو دیکھنے کے بعد کوئی کاریگر تھا جس نے اس کو بنایا ہے، آپ اس کو عقل سے جان رہے ہیں۔
یہ شاہ صفی، شیخ سعد مینا، تینوں مختلف مشائخ کے نام سے یہ ہاسٹل آپ کے سامنے ہے۔ جیسے ہی عمارت پہ نظر پڑی، عمارت کا علم آپ کو حواس سے ہو گیا، دیکھنے سے ہو گیا، لیکن کوئی مزدور، کوئی مستری، کوئی کاریگر تھا جس نے اس عمارت کو قائم کیا ہے، بنایا ہے، اس کا علم آپ عقل سے کر لیں گے۔ لیکن ایک تیسری چیز باقی رہ جاتی ہے جس کو نہ حواس سے جانا جا سکتا ہے نہ عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کا علم آپ کو حواس سے ہو گیا، آنکھ سے ہو گیا۔ ہماری بات سن رہے ہیں، اس کا علم آپ کو کان سے ہو گیا۔ آواز ہم سے نکلی، اس کا مطلب روح ہمارے اندر ہے، اس کا علم آپ کو عقل سے ہو گیا۔ لیکن ہاتھ سے کون سا کام کرے اور کون سا کام نہ کرے، پاؤں سے کہاں جائے کہاں نہ جائے، زبان سے کیا بولے کیا نہ بولے، کون سی چیز کھائیں جس سے ہمارا مالک خوش ہو جائے گا اور کون سی چیز نہ کھائیں کیونکہ مالک ناراض ہو جائے گا، اس کو نہ سینس آرگنز سے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ تو انسانوں کو ضرورت انبیاء کی خاص طور پہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسانوں کا خالق و مالک انسان کے کس رویے سے خوش ہوگا اور کس رویے سے ناراض ہوگا، یہ بتانے کے لیے انسانوں کے بیچ انبیاء آتے ہیں۔ انبیاء بتاتے ہیں ایسے پکڑو گے تو رب خوش ہوگا، ایسے پکڑو گے تو رب ناراض ہوگا، ایسے چلو گے تو رب خوش ہوگا، ایسے چلو گے تو رب ناراض ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور ویوہار کرو گے تو تمہارا خالق تمہیں انعام دے گا، اور ایسا رویہ کرو گے تو تمہارا خالق تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کچھ چیزیں آدمی سن کے جانتا ہے، سن کے جانتا ہے، حواس سے جانتا ہے، کچھ چیزیں عقل سے جان لیتا ہے، لیکن حواس اور عقل جہاں تک لے گئے ان میں، اور جن کو ان سے نہیں جانا جا سکتا ان میں، انبیاء کی تعلیم کا انسان اشد محتاج ہوتا ہے۔ نبیوں کی تعلیم اور وحی کے بغیر انسان اپنا راستہ آگے کا طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء کی ضرورت، محمد رسول اللہ کی ضرورت اور ان کی تعلیمات کی ضرورت صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، پوری انسانی برادری کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے نبی بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آسمان سے بارش کا جو قطرہ زمین پہ آتا ہے وہ صرف عبد الکریم اور عبد الرحیم کی پیاس بجھانے والا نہیں ہوتا، وہ تو ہر پیاسے کی پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ پیاسے کا اپنا اختیار ہے کہ آسمان سے اترنے والے اس پانی سے کون پیاس بجھا لیتا ہے اور کون پانی آنے کے بعد بھی پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا راستہ دکھانے والے، اللہ تک لے جانے والے، زمین پہ عزت سے جی کر زمین میں آرام سے رہنے والا فارمولہ بتانے والے، اور زمین سے اٹھنے کے دن قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا رویہ اور طریقہ سکھانے والے بن کر کے آئے۔ آج کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے امن و سلامتی کا پیغام انسانیت کے نام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے کھانے کے جو ذرائع تھے اس سے کہیں زیادہ اپڈیٹ ہو کر کے انسان اچھے کھانوں پہ آ چکا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے رہنے کے لیے جو مکانات تھے اس کا کہیں اور اس سے کہیں اچھا ورژن آج کے زمانے میں آ گیا۔ آج سے پہلے انسان جن بیل گاڑیوں سے اور گھوڑوں سے سفر کرتا تھا اس سے کہیں تیز رہو، ٹرین اور پلین کی شکل میں سواریاں انسانوں کے بیچ موجود ہے۔ پہلے اپنوں کی خبر لینے کے لیے اور اپنوں کو خبر دینے کے لیے خط و کتابت کرتے تھے جس میں مہینے لگتے تھے، اور آپ دنیا کے کسی بھی بسنے والے حصے میں بسنے والے انسان کو آن کال، ریڈیو کال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈوں میں اس کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ مکان پہلے سے اچھا ہو گیا، کپڑا پہلے سے اچھا ہو گیا، 2G سے 3G، 3G سے 4G اور 4G سے 5G، اور اس کے بعد نہ جانے کون کون جی آ رہا ہے۔ اس کے باوجود انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، انسان کی زندگی میں امن نہیں ہے، انسان کی زندگی میں سلامتی نہیں ہے۔ گھر سے آدمی نکلنے کے بعد اس کشمکش میں رہتا ہے کہ شاید شام کو گھر لوٹ پائے گا کہ نہیں لوٹ پائے گا۔ کسی بھی دن کا آپ نیوز پیپر اٹھا کر کے دیکھ لیں، اخبار سماچار پتر دیکھ لیں، سب سے زیادہ خبریں اگر کسی چیز کی مل رہی ہے تو انسانی جانوں کے ہلاکت کی خبریں مل رہی ہیں۔ کہیں کوئی خودکشی کر لے رہا ہے، کہیں کوئی کسی کو مار دے رہا ہے،
10 روپے کی وجہ سے کل کے پیپر میں تھا 10 روپے کی وجہ سے ایک اختلاف ہوتا ہے اور جان چلی جاتی ہے. ساری چیزیں دنیا کی پہلے سے اچھی ہوتی جا رہی ہے مگر امن و سکون غائب ہوتا جا رہا ہے. اور ساری چیز انسان کے پاس اور امن و سکون نہ ہو تو وہ ساری نعمتیں اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اور سوکھی روٹی کھا کر کے امن کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو اپنے آپ کو بادشاہ سے کم محسوس نہیں کرتا. تو سماج میں امن و سکون کیسے آئے گا؟ بھائی چارے کا قیام کیسے ہوگا؟ سلامتی کا دور دورہ کیسے آئے گا؟ یہی چیز سکھانے کے لیے انسانوں کو انسانوں کے بنانے والے رب نے انسانوں کے بیچ محمد رسول اللہ کو بھیجا. ہمارے سماج میں امن کیسے قائم ہوگا؟ سلامتی کیسے آئے گی؟ آشتی کی فضا کیسے چلے گی؟ یہی سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ ہے. اور یہ بات فقط میں جذباتی طور پر عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق کی روشنی کی بنیاد پر اور حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ سماج سے بے چینی اور بدامنی کو دور کر کے پرامن سماج کی تشکیل کے لیے آئے تھے. کیسے بھائی؟ سنیے. سماج میں بدامنی کیوں ہے؟ سوسائٹی میں بے چینی کیوں ہے؟ اضطراب کیوں ہے؟ فساد کیوں ہے؟ اگر ایک ایک کر کے اس کے اسباب کا، اس کے وجوہات کا اور اس کی کارن کی لسٹ بنائی جائے تو بڑی لمبی لسٹ بنے گی کہ اس وجہ سے بدامنی ہے، اس وجہ سے بدامنی ہے، اس وجہ سے بے چینی ہے. لیکن بدامنی کے جتنے اسباب ہیں سب کا نچوڑ اگر نکالا جائے، سماج میں جو بے چینی اور بدامنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مال ہڑپنا، ایک دوسرے کی جان لے لینا، دوسرے کی عزت آبرو پہ حملہ کر دینا، ماں بیوی بیٹی بہنوں کی عفت کو تار تار کر دینا، یہ بدامنی کی جتنی صورتیں ہیں ان سب کا اگر روٹ سبب، اصل سبب، بنیادی سبب اگر نچوڑ کر نکالا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق نہ دینا یہ سماج میں بدامنی کا سب سے اہم سبب ہوتا ہے. سماج میں جو بے چینی آتی ہے، بدامنی آتی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا. جس کا جو حق بنتا ہے اگر اسے وہ حق دے دیا جائے تو بے چینی کا جنازہ تو یوں ہی اٹھ جائے گا. جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس کا حق دینے کی کوشش کی جائے گا. اگر حقوق کی پاسداری کر دی گئی، سب کے ادھیکار کو پالن میں لایا گیا، سب کے رائٹس کو، ان کے حقوق کو پوری دیانتداری کے ساتھ دیا جائے تو سماج سے بے چینی از خود ختم ہوتے نظر آئے گی. تو حقوق کی رعایت یہ ہے امن و سکون کا سب سے مضبوط فارمولا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انسانوں کے بیچ آتے ہیں آپ نے اسی چیز پہ فوکس کیا ہے، اسی پہ ارتکاز کیا، اسی کو مکمل طور پہ لوگوں کو ذہن و دماغ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کا جو حق ہے اپنی زندگی میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے، عرب کا دستور تھا کہ گاؤں دیہات سے دائیاں آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی. اسی ریت اور رواج کے مطابق محمد رسول اللہ بھی حضرت حلیمہ کے گھر گئے. حضرت حلیمہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ایک پستان سے دودھ پی لیتے ہیں اور دوسرے پستان میں جب حضرت دائی حلیمہ سرکار کے منہ کو پستان میں لگاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس سے پھیر لیتے ہیں اور اسی وقت سے حقداروں کو حق دینے کا سبق سکھاتے ہیں کہ ماں حلیمہ میرا رضائی بھائی، اس کا بھی اس میں حق بنتا ہے. محمد رسول اللہ تو حقدار کو حق دلانے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے رضائی بھائی کا حق کیسے مار سکتے تھے، اس کے حصے کا دودھ کیسے پی سکتے تھے. اگر ہم سماج میں جس کا جو حق ہے وہ دے دیں تو سماج خود بخود امن کی راہ پہ چل پڑے گا. آپ ذرا اس کو فزیکل طور پہ سمجھیے. ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، ہمارے شریر کے جتنے بھی انگ ہیں، سب کا اپنا ایک حق ہے. ہاتھ پکڑتا ہے تو اسے بھی خوراک چاہیے، خون چاہیے، توانائی چاہیے، قوت چاہیے. پاؤں چلتا ہے تو اسے بھی خون چاہیے، اسے بھی توانائی چاہیے، اسے بھی طاقت چاہیے، انرجی چاہیے. ہم جو کچھ کھائیں وہ سب پیٹ اپنے پاس جمع کر کے رکھ لے، نہ ہاتھ کو وہ طاقت سپلائی کرے، نہ پاؤں کو طاقت سپلائی کرے تو ہمارا جسم مفلوج ہو جائے گا. تو جس طرح ہمارے جسم کا جو حصہ ہے
پیٹ جب تک اس حصے کو وہ حق دیتا رہتا ہے، ہمارا جسم تندرست رہتا ہے، فٹ رہتا ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، تو ہمارے سماج میں بھی جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہ حق دیا جائے تو کسی طرح کا کوئی فساد نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں ہوگی، اور سلامتی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ سماج کا چکا اور پہیہ آگے چلتا ہوا نظر آئے۔ اصل بنیادی سبب ہے سماج میں بے امنی کا حق تلفی، اور محمد رسول اللہ نے اسی بات پہ اپنے ماننے والوں کو خاص توجہ دلائی کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کرے۔ اب ذرا اس میں اجمالاً آپ سے گفتگو کروں۔ انسانیت کے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حق ہے حفظ جان، جان کی حفاظت۔ ہم ہی نہ رہیں گے تو خوبصورت دنیا رہنے سے ہمیں کیا ملنے کا؟ انسانوں کا سب سے بنیادی حق ہے جان کی حفاظت۔ انسانوں کا دوسرا حق ہے جو کچھ اس کا مال ہے اس مال کی حفاظت۔ انسان کا بنیادی حق ہے عزت و آبرو کی حفاظت، دو آدمی بیٹھ کر تیسرے کی عزت پہ حملہ نہ کرے۔ جان، مال، عزت و آبرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری خطبہ دیتے ہیں اپنی امت کو جمع کر کے حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا آج تو محترم دن ہے، قربانی کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا شہر حرام ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا حرام مہینہ ہے، جس پہ آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑائی حرام سمجھتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جیسے اس مہینے میں، اس مقام پہ، اس دن میں تم ایک دوسرے کے عزت و آبرو کو حرام جانتے ہو، ایسے ہی آپس میں تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کوئی کسی کی ناحق جان نہ لے، نہ کسی کا مال ہڑپے، نہ اس کی عزت و آبرو پہ کوئی حملہ کرے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت۔ میں نے شروع گفتگو میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ آج جبکہ پیاز اور آلو کی قیمتیں ڈیلی بڑھ رہی ہیں، انسان کی جانوں کی قیمتیں ڈیلی سستی ہو رہی ہیں۔ جب تک ہم جانوں کے تحفظ کو یقینی نہیں بنائیں گے، سماج میں کبھی بھی امن کا دور دورہ نہیں ہو سکتا ہے، سکون اور بھائی چارگی کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اس روئے زمین پر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسانی جانوں کا تحفظ ہے، اور انسانی جان فقط انسان کی جان ہونے کی بنیاد پر قیمتی ہے۔ کالے کی جان ہے کہ گورے کی جان، یہ تمیز نہیں۔ پڑھے لکھے کی جان ہے کہ ان پڑھ کی، یہ تمیز نہیں۔ ہمارے مذہب والے کی جان ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف والے کی، یہ تمیز نہیں۔ انسانی جانوں کو تحفظ انسان کی جان ہونے کے ناطے دینا پڑے گا، تب جا کر کے بنیادی حق انسانوں کو ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، جنازہ دیکھ کے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا جو آپ پہ ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا وہ انسانی جان بھی نہیں ہے؟ تو انسانی جانوں کا تحفظ، اس انسانی جان کے تحفظ کے لیے نبی کریم نے، اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں مختلف اصول بنائے جس سے انسانی جان کی حفاظت ہو سکے۔ زنا اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ بغیر شادی کے کوئی کسی کے ساتھ غلط کام کر لے، بچہ ٹھہر جائے، اور وہ ایک جان جس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے اس کو لے جا کے سڑک پہ، روڈ کے کنارے پھینک دیا جائے، جیسا کہ عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی انسانی جانوں کے تحفظ کے خلاف امر ہے۔ عرب میں جب سرکار تشریف لائے تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے بیٹی دے اور اس بیٹی کو اچھی طرح پڑھائے لکھائے اور اچھے رشتے سے منسلک کر دے تو یہ بیٹیاں قیامت میں اس کے لیے جہنم سے حجاب بنیں گی اور جہنم میں جانے سے روکنے والی ہیں۔ آج ہمارے ملک کا نعرہ ہے اور پوری دنیا کا نعرہ ہونا چاہیے، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، لیکن جس زمانے میں لوگ بیٹی کو زندہ درگور اور قبر میں ڈال دیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ نے اس زمانے میں بیٹیوں کی جانوں کی حفاظت کر کے اسلام کو اور سوسائٹی کو اور سماج کو امن کی راہ پہ لانے کی کوشش کی۔ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی کے ناحق جان کو مار دے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ناحق اگر کسی کی جان لی جا رہی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ناحق جان اگر کسی کی جا رہی ہے تو وہ پوری انسانیت کی جان ہے، پورے انسانوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق انسانوں کا ہے اپنی جانوں کا تحفظ۔ دوسرا حق ہے مال کا تحفظ۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد قانون اپنے ماننے والوں کے بیچ لاگو کیا۔
چوری کو حرام قرار دیا گیا تاکہ مالوں کا تحفظ ہو، رشوت خوری کو، کرپشن کو، بھرشٹاچار کو محمد رسول اللہ نے شدت کے ساتھ منع کیا، اور بھرشٹاچاری کو جہنمی ہونے کی وعید سنائی کہ جو رشوت کھانے والا ہوگا، کرپٹ ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ کرپشن، سود، چوری، یہ چیزیں جو عام انسانوں کا حق ہوتا ہے مال کی حفاظت کا، یہ اس کے خلاف ہے۔ سود کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سود کا نظام منع کیا گیا، رشوت کا نظام منع کیا گیا، کرپشن کو منع کیا گیا، تاکہ ایک انسان کے مال کی حفاظت ہو سکے اور سماج میں سکون کی فضا قائم ہو سکے اور بھائی چارے کا ماحول بن سکے۔ اس کے بعد تیسرا حق ہوتا ہے انسانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوں اور ان کی برائی، وہ اور آپ بیٹھ جائے تو ہماری برائی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت کو اور جو بھائی آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے اس کی برائی کو مردار کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے کہ کیا تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ جب اپنے مرے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے تو جس مجلس میں تمہارا بھائی نہیں ہے اس کی غیبت کیوں بیان کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کی عزت کرنا، سمان کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ جو انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے بارے میں آیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کو حقیر نہ جانے، مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کو، نہ کوئی عورت کسی عورت کو، نہ کوئی عورت کسی مرد کو، کوئی کسی کو حقیر نہ جانے، سب ایک دوسرے کی عزت کرے۔ تو جان کی حفاظت کا حق، مال کی حفاظت کا حق، اور اس کے بعد عزت و آبرو کی حفاظت کا حق، یہ سارے حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے لوگوں کو دے کر کے امن و سکون کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اب پھر انسانی شعبوں میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، استاذ کا حق، سماج کے بڑوں لوگوں کا حق، سوسائٹی کے چھوٹوں کا حق، آپ کے ماتحت جو آپ کا ورکر ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا مزدور ہے، اس کا حق، یہ سارے حقوق آتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ سارے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کی۔ اور میں شروع میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر سماج سے بدامنی کو دور کرنا ہے تو اس کا سب سے اہم فارمولہ یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دے دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے کو صرف اسی پہ لا کے نہیں روکتے کہ تم اپنا حق لے لو اور دوسرے کا حق دے دو، بلکہ وہ تو اپنے ماننے والوں کو یہاں تک لاتے ہیں کہ دوسرے کا حق تو دو ہی، اپنے حق میں سے بھی ہو سکے تو دوسرے کو دے دو تاکہ اس کا دل جیت لو اور اللہ کی نعمتوں کو مستحق ہو جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں عدل اور احسان۔ آپ اپنا لے لیجئے، دوسرے کا حق دوسرے کو دے دیجئے، یہ ہے انصاف۔ اپنا حق میں سے بھی کچھ دوسرے کو دے دیجئے، یہ ہے احسان۔ اور واللہ یحب المحسنین، جو اپنے بھائی کو بھی اپنا حق ادا کر دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ماننے والے کو سماج میں امن و سکون کے قیام کے لیے یہ سارے اصول فراہم کیے۔ تفصیلی گفتگو ہم اپنے مہمان مقرر عظیم اسلامک اسکالر حضرت پروفیسر سید شمیم الدین منعمی صاحب قبلہ سے سماعت کریں گے۔ میں اپنے تمام حاضرین سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے بیچ محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے والے مسلمان بھی موجود ہیں، اور ہمارے وطن عزیز میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی، ہمارے وطنی بھائی، برادر ملکی، اس ہندوستان میں رہنے والے دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہم اس خانقاہ میں ان سب کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین اور پیغمبر امن و اما کے میلاد کے موقع پہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہم کیوں پڑھیں؟ میلاد کی مجلسوں میں آ کر کے محمد رسول اللہ کی جیونی کیوں سنیں؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ ٹوٹل آپ کی اس دنیا کی زندگی 63 سالہ ہے۔ محمد رسول اللہ 63 ایئرز، 63 سال لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، جس میں 40 سال رسول اللہ نے اپنا رسول ہونا لوگوں کو نہیں بتایا۔ 40 سال تک محمد رسول اللہ انسانوں کے بیچ سوسائٹی کا ایک سمپل ممبر بن کر کے رہتے ہیں، سیدھا سادہ فرد بن کر کے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی ہونا نہیں بتاتے۔ 40 سال کی عمر جب ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے اپنی نبوت سے چادر کو ہٹا کر کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔
40 سال کے بعد جب آپ نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور 63 سال میں دنیا سے جاتے ہیں تو 23 سال ٹوٹل آپ کی وہ زندگی رہتی ہے جس میں آپ نے نبی ہونا بتایا لوگوں سے. اس 23 سال میں 13 سال سعودی عرب کا ایک بڑا مقدس شہر ہے مکہ مکرمہ, جہاں محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. 13 سال آپ وہاں رہے, اور وہاں کے لوگوں نے جب رہنا مشکل کر دیا, ان کی جان لینے کے لیے ان کے گھروں کو گھیر لیا, تو محمد رسول اللہ کے حکم سے وہاں سے تقریباً 400-450 کلومیٹر دور مدینہ منورہ ایک دوسری سٹی ہے, دوسرا شہر ہے, محمد رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. پھر 10 سال مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. تو 23 سال جو زندگی نبوت کے اعلان کی بات کی تھی, 13 سال مکہ میں, 10 سال مدینہ منورہ میں. محمد رسول اللہ کی جیونی کیوں پڑھیں, محمد رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیوں کرے؟ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور اپنے دیگر برادران وطن سے بھی بڑے مان سمان کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ کیوں پڑھیں, اس سوال کا جواب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. محمد رسول اللہ کی زندگی کیوں پڑھیں؟ جو لوگ ان پہ ایمان لاتے ہیں وہ تو محمد رسول اللہ کی جیونی پڑھ کے جب اس پہ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ انہیں آرام سے رکھے گا, نعمتیں دے گا, مرنے کے بعد انہیں انعام سے بخشے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ دیکھیے آج خودکشی کے واقعات کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ڈپریشن میں انسان کتنا مبتلا ہو گیا ہوا. ہمارے ہائی اسکول کے بچے, انٹر کے بچے, MBBS کرنے والے بچے, یہ کرنے والے بچے, ایگزام میں تھوڑا سا رزلٹ کم آیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے. تھوڑی سی تو میمی کی نوبت آئی گھر میں, سلفاز کھا کر کے سو گئے. اور یہ چیز امریکہ جیسے ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں اور یہاں سے زیادہ پایا جا رہا ہے. آپ کسی بھی دن کا اپنے ملک کے پیپر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, 2-4-10 واقعات تو خودکشی کے ملیں گے ہی آپ کو. محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھنے سے جو ان پہ ایمان نہیں رکھتا ہے اسے کیا حاصل ہونے والا ہے, وہ کیوں پڑھے؟ دیکھیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو جب کوئی آدمی پڑھے گا تو مصیبتوں کو سہنے کا سلیقہ سیکھ لے گا. محمد رسول اللہ کی زندگی کو جب کوئی ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں, ایک انسان ہونے کے ناطے بھی اگر کوئی پڑھے گا تو مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹے تب بھی اپنے اندر ہمت اور حوصلے کی چراغ جلا لے گا محمد رسول اللہ کی زندگی سے. کیسے؟ دیکھیے محمد رسول اللہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے بچپنے میں یتیمی. محمد رسول اللہ ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا. محمد رسول اللہ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ دنیا سے چل بسی. آپ اندازہ لگاتے جائیں, 6 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئی. 8 سال کے ہوئے تو دادا جو باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں شفقت دینے میں, وہ بھی چلے گئے. 40 سال ہو کر کے جب آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے لوگ, آپ کے خاندان کے چچا, وہ سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. اور جب ان کی دشمنی حد سے بڑھ گئی اسی وقت آپ کے وہ چچا جو آپ کی کفالت کر رہے تھے ابو طالب چلے گئے, اور وہ بیوی جو سب کچھ اپنا لٹا رہی تھی جان و مال, وہ بیوی چلی گئی. پھر نوبت یہ آئی کہ محمد رسول اللہ کی جو ماتر بھومی تھی جہاں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں کے ادھرمیوں نے آپ کو نکالنے پہ مجبور کر دیا, نکلنے پہ مجبور کر دیا, آپ کی جان کا سودا کر لیے, قتل کے ارادے سے ان کے گھر کو گھیر لیے. اب آپ کا اپنا اصلی گھر چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. اور مدینہ جب چلے گئے 400 کلومیٹر دور, تو ایسا نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ ہمارا مکہ چھوڑ دیے تو جاؤ جہاں رہنا ہے. اب مدینہ جا جا کے چڑھائی کرتے تھے محمد رسول اللہ. اس میں 3 جنگیں ہوئی, اور آپ اندازہ لگائیے کہ محمد رسول اللہ نے جو جنگیں لڑی ہیں اس کی نوعیت کیا تھی. ذرا ہمارے برادران وطن کے ذہن میں ایک سوال بہت سارے لوگ نگیٹو پہلو سے ڈال دیتے ہیں جس میں تشویش ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ گئے تو مکہ کے کافر وہاں جا کر کے محمد رسول اللہ پہ حملہ کرتے ہیں. بدر, احد, ان سارے مواقع پہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو اور محمد رسول اللہ کو مکہ کے لوگ جا کے وہاں حملہ کر رہے ہیں. مکہ میں نہیں رہنے دیتے, مدینہ چلے گئے تو وہاں تو رہنے دیتے. اب آپ اندازہ لگائیے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو, جب وہ پیٹ ہی میں رہا ہو,
جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو جب وہ 6 سال کا رہا ہو، جس کے دادا بھی چل بسے ہوں جب وہ 8 سال کا ہوا ہو، جس کے چچا ابو طالب جو ہر موڑ پہ ان کے ساتھ رہتے تھے اور جن کی بیوی خدیجہ ہر طرح سے آپ کے لیے قربانی دیتی تھی، عین کفار کی مصیبت کے وقت میں داغ مفارقت دیتے اور وہ سال غم کا سال بنتا ہے، پھر مکہ سے نکل کر مدینہ جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے یہ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ ارے ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا مصیبت ہوتی ہے؟ کوئی پڑھ نہیں پایا، یا پڑھ لیا تو نوکری نہیں ملی، یا شادی نہیں ہو پائی، شادی ہوئی تو بچے نہیں ہوئے، بچے ہوئے تو بیٹی ہوئی بیٹا نہیں، یہی نا مصیبت ہے؟ اور کون سی مصیبت ہے؟ محمد رسول اللہ تو اتنی مصیبتوں کو اپنی زندگی میں سنبھالتے ہیں اور زندگی گزارنے کا شعور پوری انسانیت کو عطا فرماتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی زندگی ہر انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ دنیاوی مسائل سے بھی وہ سلجھنا اور حل کرنا ان کو سیکھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا سیکھ لے۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر چل کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پندہا داد محاصل شد فراق وما علینا یا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔